بھتیجا، یہ سب نامحرم ہیں. کزن جتنے بھی ہیں، ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، یہ سب نامحرم. اب یہ گھر میں نامحرم ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا الحم و الموت، اس بے پردگی سے ایسے بچو، اس حالت سے ایسے بچو جیسے موت ہے. یہ تو موت ہے، موت، ایمان کی موت ہے، حیا کی موت ہے. گھر میں سارے گھر والے رہ رہے ہیں حالانکہ یعنی عورت کے لیے گھر میں یعنی ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر، عورت کے بال اس کا ستر ہے. پردہ عورت کے لیے ایک ہے پردہ. پردہ کیا ہے؟ سر سے لے کے پیر تک کا جسم اس کا چھپا رہا ہے. اور ایک ہے ستر جو نماز میں چھپانا ضروری ہے، جیسے سر کے بال ہیں، جیسے یہ کلائیاں ہیں، پنڈلیاں ہیں، یہ ستر ہے. نماز میں اگر اس کی پنڈلی کھل گئی، چوتھائی پنڈلی کھل گئی، سر کے اتنے بال کھل گئے جتنے یہ میرے 4 انگلیوں کے برابر، اتنے بال اگر سر کے کھل گئے، دوپٹہ سرک گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر 3-4 سیکنڈ، اس کی نماز گئی، نماز نہیں ہوئی. باریک دوپٹہ پہنا ہوا ہے عورت نے، سر کے بال اس پہ نظر آ رہے ہیں، باریک جسم ہے، جسم میں باریک کپڑے پہنے ہوئے جسم نظر آ رہا ہے، اور دوپٹہ اتنا چھوٹا ہے کہ پیچھے سے اس کی چٹیا ہے وہ نظر آ رہی ہے بال، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ستر. اس لیے اب ایک گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو عورت کیا کرے؟ بڑی چادر لے کے گھومے گھر میں اور تھوڑا سا گھونگھٹ نکال، تاکہ اچانک اس کی نظر کسی چہرے پہ نہ پڑے، کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. تھوڑی سی گھونگھٹ نکالے، بڑی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ کے. ہر وقت برقع پہننا تو مشکل ہے، یہ کرے کم سے کم. تو جس گھر میں بے پردگی ہوگی، اب کھانا کھا رہے ہیں سارے مرد عورتیں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بھائی، ان کی بیویاں، سب نامحرم ہے، سب ایک دسترخوان پہ. کسی کیا کریں، ہمارا فیملی سسٹم ہی ایسا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سب اکٹھے کھا رہے ہیں، تو اللہ کی لعنت برس رہی ہے، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں. پھر عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ عورتیں نامحرم ہیں، وہ پردہ تھوڑی کرتی ہیں. اس عورت کو دیکھنا یہ حرام ہے، اور جیسی اس عورت کو دیکھے گا اللہ کی لعنت برسنی شروع ہو جائے گی. بالغ بچی ہے، وہ گھر میں کام کر رہی ہے، یہ حرام ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے، وہ تو پردہ ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ان سے تو ہمارا پردہ نہیں ہے.